آپ سب لوگوں کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور آپ کے لیے یہ باعث سعادت ہے کہ آج آپ اگر اس محفل غم حسین میں آئے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کے غم میں شریک ہیں۔ اگر آپ اس محفل میں آ گئے ہیں تو آپ غم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہیں۔ آپ غم حیدر کرار حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے غم میں شریک ہیں۔ آپ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے غم میں شریک ہیں۔ آج آپ پنجتن پاک کے غم میں شریک ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے آپ کے لیے۔ دیکھیے اللہ پاک نے اپنے پاک کلام مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا اے حبیب مکرم، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو کچھ بھی تمہارے لیے کیا ہے، تم 360 بتوں کے پجاری تھے، میں نے تم کو توحید پرست بنا دیا، تم کفر و ظلمات کے اندھیرے میں مبتلا تھے، میں نے تمہیں نور عطا کیا، میں نے تمہیں رب رحمان دیا، میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں ایمان دیا۔ یہ جو کچھ بھی میں نے تمہارے لیے کیا ہے، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، مگر ایک چیز چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے وہ بھی خود نہیں مانگی، وہ بھی رب نے حکم دیا ہے، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے اپنی امت سے کیا اجر مانگتا ہوں؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کیا میری اہل بیت سے مودت رکھنا، کوئی اجر نہیں سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے مودت رکھنا۔ مودت اور محبت میں فرق ہے۔ محبت آپ کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے، محبت آپ کو اپنی بیوی سے ہوتی ہے، محبت آپ کو اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے، مگر سرکار نے اپنی آل کے لیے محبت نہیں، اس سے بڑھ کر مودت مانگی ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر میری آل سے محبت رکھتے ہو تو ان سب سے جو تمہارے رشتے ہیں، مطلب کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر میرے بچوں سے حسن و حسین سے محبت کرنا، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر میرے بچے حسن و حسین سے محبت کرنا، اپنی ازواج سے بڑھ کر میرے خاندان سے محبت کرنا۔ اور نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، روزے سال میں 1 مرتبہ رمضان میں فرض ہے، حج اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، مگر یہ سرکار کی آل کی محبت ہے جو دم ہما دم فرض ہے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے علی علی کیا کرو، حسن حسن کیا کرو، حسین حسین کیا کرو۔ اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اہل سنت کی مساجد سے اب رفتہ رفتہ ایک منظم سازش کے تحت لوگوں کو اہل بیت کی محبت سے دور کیا جا رہا ہے۔ آج اگر کوئی علی علی کرے، آج اگر کوئی حسین حسین کہے تو اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا،
ارے تمہیں معلوم نہیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الدِّينِ حُبِّ اہل بیتی. ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، سرکار نے فرمایا، اور میرے دین کی بنیاد محبت اہل بیت ہے. وہ ایمان نہیں ہے کہ جس میں حسین نہ ہو. میرے دوستو، اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں اور اگر آپ کے دل میں محبت حسین نہیں تو آپ مسلمان ہی نہیں. کیونکہ اہل بیت کی محبت قرآن کی روح سے واجب قرار دی گئی ہے. اور اگر جس کے سینے میں بغض اہل بیت ہو، جو حسین سے بغض رکھتا ہو یا اس کے بابا علی سے بغض رکھتا ہو، تو کیا نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا صدقہ قبول ہے، نہ خیرات قبول ہے. اہل بیت کے کسی بھی ایک فرد کے ساتھ اگر کسی نے بغض رکھا تو سرکار کا واضح فرمان ہے. سرکار نے فرمایا اگر کوئی شخص حج پر گیا ہو، کعبۃ اللہ میں کھڑا ہو، طواف کر رہا ہو، پھر اسے مقام ابراہیم کے قریب نفلیں پڑھنے کا موقع بھی مل جائے، اسے حجر اسود چومنے کا موقع بھی مل جائے، حج پر ہو اور روزے کے ساتھ ہو، مگر اس حالت میں اس کی موت ہو جائے کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کسی اہل بیت کے خلاف بغض ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کعبے میں کھڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ طواف کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ روزے کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگا چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اٹھائے گا اور سیدھا دوزخ میں ڈال دے گا. اہل بیت کا معاملہ بہت سخت ہے میرے دوستو. آپ ساری زندگی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اگر دل میں غم حسین نہیں نا، ساری نمازیں تمہارے منہ پہ مارتی ہیں. رب کو کوئی تمہاری نمازوں کی ضرورت ہے؟ فرشتے بھرے پڑے آسمانوں پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا جو میرے محب ہیں، جو میرے محبوب ہیں وہ تمہارے بھی محبوب ہونے چاہیے، جو میرے محبوب ہیں. اور دیکھیے اہل بیت کی محبت، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اہل بیت کی محبت 7 ہولناک مقامات پر کام آتی ہے. 7 دہشت ناک ہولناک مقامات پر کام آتی ہے اہل بیت کی محبت. وہ کون سے مقامات ہیں؟ سنیے گا. سرکار نے فرمایا پہلا مقام وہ ہے جب تیرے سر پر اسرائیل آ جائے اور تیری روح نکالنی پڑے، وہاں تجھے حسین کی محبت کام آئے گی. اگر تو حسینی ہے، تیرے دل میں غم حسین ہے، تیرے دل میں حسین کی محبت ہے، تو اسرائیل بھی تجھے دھیرے سے تیری روح نکالے گا. جس طرح آٹے سے بال نکالا جاتا ہے نا، ویسے حسینی کی روح نکالی جاتی ہے. اگر سینے میں غم حسین ہے، محبت حسین ہے، تو کیا پہلا مقام جو وحشت کا مقام ہے، جب اسرائیل تیرے سر پہ آئے گا، تیرے دل میں دیکھے گا کہ اس کے دل میں تو غم حسین ہے، اس کے دل میں تو حسین کی محبت ہے، تو اپنا ہاتھ دھیرے سے چلائے گا، اپنا ہاتھ دھیرے سے چلائے گا اور ایسے روح نکالے گا کہ تجھے خبر بھی نہ ہوگی. پھر آپ نے فرمایا دوسرا مقام جہاں حسین کی محبت کام آتی ہے، جہاں اہل بیت کی محبت کام آتی ہے، وہ مقام قبر کا مقام ہے. قبر بڑی ہولناک ہے، قبر بڑی وحشت ناک ہے، مگر حسینیوں
حسین کی محبت ہے تو تیری قبر روشن کر دی جائے گی، تیری قبر وسیع کر دی جائے گی، تیری قبر، تو مومن ہے تو حسینی ہے، تیری قبر میں اور منافق کی قبر میں فرق ہے۔ حسینی کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، لجپال ہے وہاں آئیں گے تجھے بچانے کے لیے، تجھے بچانے کے لیے آئیں گے۔ فرمایا قبر میں بھی اہل بیت کی محبت کام آتی ہے۔ پھر فرمایا پھر جب تجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، حشر کا منظر، قیامت کا منظر، نفسی کا منظر، باپ کہے گا بیٹے سے میں تجھے نہیں جانتا، ماں اپنی اولاد سے کہے گی تو میری اولاد نہیں، میں تجھے نہیں جانتی۔ وہ ایسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں بھی تجھے حسین کی محبت کام آئے۔ وہ لجپال ہیں جو سینے سے لگائیں گے، محمد کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ حسن و حسین کھڑے ہوں گے، کہیں گے یہ ہمارے حسینی ہیں، حسینیوں گھبراؤ نہیں، ہم کھڑے ہیں تمہارے لیے۔ اور فرمایا جب نامہ اعمال دیا جائے گا، نامہ اعمال دیتے نا، جو جس کے اعمال نیک ہوتے اس کو دائیں ہاتھ میں کتابچہ نامہ اعمال دیا جاتا ہے کہ تیرے اعمال نیک ہیں۔ فرمایا جب نامہ اعمال دیا جائے گا وہاں بھی میری آل کی محبت کام آئے گی۔ اگر سینے میں حسین کی محبت ہوگی، حسن و حسین کی محبت ہوگی تو تجھے تیرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ ایک روایت اور یاد آ گئی نامہ اعمال کے متعلق۔ نامہ اعمال ایک کتابچہ ہے، ایک کتاب ہوگی جس میں تمہارے اعمال درج ہوں گے۔ ہر کتاب کا ایک نام تو ہوتا ہے نا، ہر کتاب کا ایک نام تو ہوتا ہے نا۔ جو دائیں ہاتھ میں تمہیں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کتاب کے اوپر کتاب کا نام کیا لکھا ہوگا تمہیں معلوم ہے؟ روایات میں آیا کہ اس کتاب پر لکھا ہوگا علی سے محبت کرنے والا ہے، علی سے محبت کرنے والا ہے، محب علی ہے، اسی لیے جنت میں جا رہا ہے، جنت کے مالکوں سے محبت رکھتا ہے، جنت کے وارثوں سے محبت رکھتا ہے، اس لیے جنت میں لے جایا جائے۔ نامہ اعمال کے وقت بھی کس کی محبت کام آئے گی؟ اہل بیت کی محبت کام آئے گی، حسن و حسین کی محبت کام آئے گی۔ اور فرمایا پھر جب حساب و کتاب ہوگا، جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اس مقام پر بھی اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ مولا علی سے پوچھا گیا یہ اہل بیت کی محبت حساب و کتاب کے مرحلے پر کیسے کام آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا حساب و کتاب کرنے والوں سے کہا جائے گا ارے تمہیں معلوم نہیں یہ تمہارے سامنے حسینی ہیں، یہ آل محمد سے محبت کرنے والا ہے، ذرا آسان سوال پوچھو اس سے، مشکل سوال نہیں پوچھنا، ایسے سوال پوچھو کہ پاس ہو جائے، کیونکہ اس کو ہم پاس کرنا چاہتے ہیں، فیل نہیں کرنا چاہتے۔ جی اچھا، پھر فرمایا پھر اہل بیت کی محبت میزان پر کام آئے گی۔ کہاں؟ جب آپ کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے نا تو جس کے دل میں اہل بیت سے محبت ہوگی تو اس کی نیکیاں بڑھا دی جائیں گی، ترازو میں نیکیاں بڑھ جائیں گی آل محمد کے صدقے سے، آل محمد کے صدقے سے ترازو میں نیکیاں بڑھا دی جائیں گی۔ اور پھر فرمایا ایک اور وحشت ناک مقام، ہولناک مقام، ملا بڑا ڈراتے ہیں، ملا بڑا ڈراتے ہیں، کون سا مقام؟ پل صراط کا مقام۔ فرمایا وہاں بھی اہل بیت کی محبت کام آئے گی، جو حسینی ہوں گے، سچے آل رسول کے خادم ہوں گے، وہ پل صراط سے ایسے گزر جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نیچے سے پل صراط تھی۔ تو اب دیکھیے
کہ اہل بیت کی محبت کہاں کہاں کام آتی. یہی تو مشکل مراحل ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی مشکل مرحلہ ہے نہیں ہے نا. تو ان سب پر سرکار نے فرمایا، ان سب ہولناک منزلوں پر اور مقاموں پر حسین کی محبت کام آئے گی. جی تو لہٰذا ہمیں کیا امام عالی مقام سے محبت رکھنی ہے. آپ صرف آل محمد کے دیوانے ہو جائیں، باقی سارے کام ہو جائیں گے سچے. اب آپ بتائیے، آپ میں سے کتنے ہیں جو امام حسین سے محبت رکھتے ہیں؟ ہاتھ بلند کیے. بھائی سب محبت رکھتے ہیں نا؟ چلے بھائی، بہت خوشی ہے، بہت خوشی ہے. اب بتائیں جس سے محبت ہو نا، اب ذرا سنیے گا، جس سے محبت ہو تو جب اسے چوٹ لگتی ہے، جب تیرے محبوب کو چوٹ لگے تو تجھے کچھ نہیں ہوگا. تیرا محبوب ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہمیں حسین سے محبت ہے. اب اگر حسین کو چوٹ لگے تجھے کچھ نہیں ہوگا. اب اگر حسین کو 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھا جائے تو دعوے دار ہے کہ مجھے حسین سے محبت ہے. اگر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو تیرا محبوب اور تجھے یہ سن کر کچھ بھی نہ ہو تو سمجھ جانا تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اگر حسین سے سچی محبت ہے نا تو کسی ملا کے فتوے کی ضرورت نہیں تجھے کہ میں حسین کے غم میں روؤں یا نہ روؤں. جس کو سچی محبت ہوتی ہے نا، جب وہ سنتا ہے حسین میرا محبوب مجھے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیارا، جب وہ سنتا ہے اس محبوب کو 3 دن بھوکا رکھا گیا، 3 دن پیاسا رکھا گیا، اس محبوب کے سامنے اس کا 18 سالہ حضرت علی اکبر شہید کر دیا گیا، اس محبوب کے سامنے 6 سالہ حضرت علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، اس محبوب کے سامنے اس کا بھائی حضرت غازی عباس 35 سالہ اسے بے دردی سے شہید کر دیا گیا. جب یہ سن کر بھی تیری آنکھیں نہ برسے تو سمجھ جانا تجھے حسین سے سچی محبت نہیں ہے. جس کو سچی محبت ہے، قسم اللہ پاک کی، جب بھی حسین کے مصائب سنے گا تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں گے. اگر تو حسین کا غم سن کر تیری آنکھیں رواں نہیں ہوتی، تیری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، سمجھ لے تو فقط دعوے دار ہے، تجھے حسین سے سچی محبت نہیں ہے. سچی محبت ان کو ہے. اور یہ بھی بتا دوں، جو غیرت مند جوان ہوتے ہیں وہی حسین کے غم میں روتے ہیں. جن کی رگوں میں خون حلالی ہوتا ہے وہ حسین کے غم میں روتا ہے. یہ پاکوں کا غم ہے، یہ پلید دلوں میں جا نہیں سکتا. یہ پاکوں کا غم ہے. اگر تیرا دل پاک ہے، اگر تیرا جسم پاک ہے، تیرے رگوں میں خون حلال ہے، تو پھر کیا حسین کا غم تیری آنکھوں سے ضرور بہے گا. فتووں پہ نہ جائیں. میں تو حیران ہوتا ہوں ملاؤں کے فتوے. لوگ پہنچے ہوئے ہوتے ملاؤں کے پاس، بھائی حسین کے غم میں روئیں یا نہ روئیں. بھائی جس کے غم میں مصطفیٰ روئے ہوں، جی جس کے غم میں مصطفیٰ روئے ہیں پھر بھی آپ ملاؤں کے پاس فتویٰ لینے چلے جاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ جی روایات میں آتا ہے کہ ایک روز سرکار علیہ حضرت ام سلمہ راوی ہیں، وہ روایت کرتی ہیں کہ ایک روز سرکار علیہ السلام کے کمرے مبارک سے رونے کی آواز آ رہی تھی اور سرکار اتنا رو رہے تھے کہ ہچکیاں بن گئی. ہچکیاں بن گئی. میں نے جب دروازہ کھولا، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حسین سینے پر کھیل رہے تھے اور سرکار پیار بھی کر رہے ہیں حسین سے اور روتے بھی جا رہے زاروں تک.
اور اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی ہے، آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھے یہ خبر دی کہ آپ کے اس بیٹے حسین کو کربلا میں آپ کی امت شہید کر دی۔ اب سرکار نے جب یہ سنا کہ میری امت، تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ سرکار نے فرمایا میری امت، کہ جس کے لیے میں 3 دن اور 3 راتیں غار سجدہ میں نوکیلے پتھر پر سر رکھ کر بھوک اور پیاس کے عالم میں روتا رہا، میں خود بھوک میں رہا، اپنی امت کے رزق کی فراوانی کے لیے دعا کرتا رہا، مجھے طائف میں لہو لہان کر دیا گیا، میرے جوتے تک خون سے بھر دیے گئے، مگر میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا رہا۔ میں جب پیدا ہوا اپنی ماں کی گود سے اتر کر سجدے میں گیا، وہاں بھی کہتا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو بخش دینا، اے رب میری امت کو بخش دینا۔ اور جب مجھے دیکھیے سرکار نے جب یہ سنانا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور سرکار نے فرمایا جبرائیل نے مجھے کربلا کی مٹی لا کے دی ہے اس شیشی میں، اور فرمایا جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا آپ کے اس بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اب سرکار بتا بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا جو لوگ مختلف طریقوں سے غم حسین مٹانا چاہتے ہیں، ملا جس کے غم کو 1400 سال گزر جانے کے باوجود اللہ پاک نے زندہ رکھا ہو، اس غم کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ 1400 سال گزر گئے، آج بھی مومنوں کی آنکھیں غم حسین میں روتی ہیں۔ اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھو شہید تو زندہ ہے نا، زندہ آپ کیوں روتے ہو، وہ تو زندہ ہے۔ بھائی یہاں دیکھیں مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے حسین کھیل رہے ہیں، حسین زندہ ہیں، مگر ذکر شہادت حسین آیا اور مصطفیٰ رونے لگ گئے ہیں۔ کیا زندہ ہیں، سامنے ہیں، مگر ذکر شہادت حسین آیا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ سرکار نے بتا دیا کہ جب بھی میرے حسین کی شہادت کا ذکر آئے تو رو لیا کرو، رو لیا کرو۔ اور جب سرکار کی حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو جائے تو پھر کسی ملا کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے دیکھا اکثر مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ حسین کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ معذرت کے ساتھ اہل سنت والجماعت کی مساجد میں اس طریقے کا ذکر نہیں ہوتا کہ جیسا کہ حق ہے، جیسا کہ حق ہے۔ اگر اسلام سے حسین کو نکال دیا جائے تو اسلام کے پلے رہ کیا جاتا ہے؟ کچھ رہ جاتا ہے؟ اگر حسین کو نکال دیا جائے جی تو کچھ نہیں رہ جاتا نا۔ آئیے چلیے میدان کربلا میں جہاں اون محمد شہید کر دیے گئے۔ اون محمد حضرت زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ پاک کی شہزادی، ان کے 2 فرزند اون محمد، ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب اون محمد کو شہید کر دیا گیا نا، اب جب خیمے کی طرف تشریف لائے حضرت غازی عباس علمدار، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا، کہ جو بعض روایت میں 4 سال اور بعض روایت میں 7 سال کی چھوٹی سی بچی ہے، شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ حضرت سکینہ کہتی ہے
چچا عباس 3 دن گزر گئے، پانی نہیں ملا، تب تک ریگزار ہے، العطش العطش کی صدائیں آ رہی تھی، سارے بچے رو رہے ہیں، پانی کے لیے رو رہے ہیں۔ حضرت سکینہ نے ہاتھ جوڑ لیے، حضرت غازی عباس علمدار سے عرض کی، چچا عباس پانی، چچا عباس پانی، 3 دن ہو چکے، ہمارے حلق سوکھ چکے ہیں، 3 دن ہو چکے ہیں، ایک قطرہ پانی کا نہیں گیا، چچا عباس پانی۔ اب حضرت غازی عباس وفا کے پیکر، جب انہوں نے یہ دکھ بھری آواز سنی اپنی بھتیجی کی، تو وہ رہ نہ پائے اور مشکیزہ اٹھایا جانے لگے، تو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے روک لیا، کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے عرض کی میرے آقا و مولا، بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی، اب سکینہ بار بار مجھ سے کہتی ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اجازت دیجئے میں جاؤں اور ایک مشکیزہ پانی کا لے کے آؤں اپنی بھتیجی سکینہ کے لیے۔ تو امام علی مقام نے کہا عباس تمہیں پتا نہیں، تم تو میری چھوٹی سی فوج کے علم بردار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ آپ نے فرمایا اے امام علی مقام، اب وہ فوج رہ کہاں گئی ہے کہ جس کا میں علم بردار ہوں؟ سارے تو شہید ہو گئے، اب اجازت دیجئے کہ میں جاؤں اور اپنی بھتیجی کی پیاس بجھاؤں، جا کے پانی لے کے آؤں۔ بار بار اصرار کرنے پر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی۔ جب اجازت دی، اب جب یہ گئے نا مقتل میں، تو وہاں شمر ذوالجوشن نے کہا اے عباس، ہم تمہیں دولت دیتے ہیں، جو چاہو گے، جس صوبے کی حکومت چاہو گے ہم تمہیں وہ دیتے ہیں، جتنا پانی چاہو گے ہم تمہیں وہ دیتے ہیں، نیرے فرات آپ کے قبضے میں دیتے ہیں، چھوڑ دو حسین کو، حسین کو چھوڑ دو، آؤ ادھر آؤ، دیکھو تمہیں ہم کیسے نوازتے ہیں۔ حسین غازی عباس نے کہا، عباس علمدار نے کہا اے بدبخت، تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری دولت کی خاطر میں جنت چھوڑ دوں گا؟ میں جنت کے وارث کو چھوڑ دوں گا؟ میں جنت کے سردار کو چھوڑ دوں گا؟ خبردار، مجھے یہ لالچ نہ دے، میں آیا ہوں سکینہ کے لیے پانی لینے اور میں پانی لے کے جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب جنگ شروع ہوئی، ایک ایک کر کے جو آتا تھا، یہ شیر خدا کا بیٹا ہے عباس، جس کا لفظی معنی ہے ببر شیر، لفظی معنی ہے ببر شیر۔ اب ببر شیر اترا تھا، جو سامنے آتا اسے ڈھیر کرتا، جو سامنے آتا گاجر اور مولی کی طرح اسے کاٹتے چلے جاتے، کاٹتے کاٹتے، لڑتے لڑتے، پتہ نہیں کتنے فوجی تھے جنہیں جہنم واصل کیا، اور لڑتے لڑتے فرات تک جا پہنچے، فرات تک جا پہنچے۔ اب گرمی کا عالم تھا نا، سخت گرمی تھی، تپتا ریگزار تھا، 3 دن کی پیاس تھی، 3 دن کی پیاس تھی۔ نہر فرات آئی، جنگ لڑ کے آئے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے، سخت گرمی تھی۔ آپ نے ہاتھوں میں پانی بھرا، چلو میں پانی بھرا، اور پانی پینا چاہتے تھے کہ سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، سکینہ کی پیاس یاد آ گئی۔ کہا عباس، تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ حسین کی بیٹی سکینہ پیاسی ہو
اور تو پانی پی لے، تجھے یہ زیب نہیں دیتا؟ تو کیا حضرت عباس علمدار نے وہ بھرا ہوا پانی نیچے پھینک دیا، کہا میں پانی نہیں پیوں گا کہ جب تک حسین کی سکینہ پانی نہیں پی لے۔ اب جس گھوڑے پر سوار تھے، جس گھوڑے پر سوار تھے، اس گھوڑے کا منہ پانی کی طرف کیا، تو جانور ہے، تو پانی پی لے، 3 دن کا پیاسا ہے، تجھے بھی پانی نہیں ملا، تو کیا پانی کی طرف گھوڑے کا جب منہ کیا، گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ ارے وفاداروں کے جانور بھی وفا والے ہوتے ہیں۔ ارے جس پر غازی عباس وفا کے پیکر سواری کرے، وہ گھوڑا بھی وفادار ہے۔ اس نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت غازی عباس پانی لینے میں کامیاب ہوئے، مشکیزہ بھر لیا پانی کا۔ اب پانی جب بھر چکے، اب واپس آ رہے تھے۔ اب وہاں عمر سعد نے کہا، اے یزیدیوں، اے فوجیوں، اگر یہ مشکیزہ خیمہ حسینی تک پہنچ گیا تو یہ جنگ قیامت تک ختم نہ ہوگی۔ خبردار، ایک گھونٹ پانی کا بھی خیمہ حسینی تک نہ پہنچے۔ اب اپنے فوجیوں کو للکارا۔ اب وہ فوجی جو پہلے ایک ایک کر کے آ رہے تھے نا، اب کیا سب نے مل کر وار کیا۔ کہاں سے تیر آئے، کہیں سے تلواریں آئیں۔ اب یہ لڑ رہے تھے تو ایک فوجی بدبخت نے، یزیدی فوجی نے آپ کے دائیں ہاتھ پر وار کیا۔ آپ کا دایاں ہاتھ کٹ کر نیچے گر گیا۔ آپ نے مشکیزہ بائیں ہاتھ میں پکڑا، مشکیزہ بائیں ہاتھ میں پکڑا، پھر کسی بدبخت نے بائیں ہاتھ پر وار کیا اور بایاں ہاتھ بھی کٹ کر نیچے گر گیا۔ اب دونوں بازو کٹ گئے، مشکیزہ دانتوں میں لے لیا۔ اب امید ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اس مشکیزے کو خیمہ حسینی تک پہنچا دوں، سیدہ سکینہ کی پیاس بجھا دوں۔ اب دانتوں میں پکڑا ہوا ہے۔ وہاں سے عمر صاحب نے اشارہ کیا، سب مل کر مشکیزے پہ وار کرو۔ مشکیزے پہ وار کیا، ایک تیر آیا، مشکیزے پہ لگا اور پانی سارا نیچے گر گیا۔ حضرت غازی عباس کی آس ٹوٹ گئی، آس ٹوٹ گئی۔ اب تیروں کی برسات ہو رہی ہے، تلواروں کی برسات ہو رہی ہے، نیزوں کی برسات ہو رہی ہے۔ یہاں یہ ایک ہے، وہاں 22,000 کا لشکر تھا، 22,000 کا لشکر، اور تیروں کی برسات ہے، تلواروں کی برسات ہے، نیزوں کی برسات ہے، اور آپ لہو لہان ہوتے گئے، آپ زخمی ہوتے گئے، حتیٰ کہ آپ گھوڑے سے نیچے آ گئے، گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ آپ نے پکارا، اے میرے بھائی حسین ادرکنی یا اخی، اے میرے بھائی حسین مجھے سنبھالیے، اے میرے بھائی حسین مجھے سنبھالیے۔ حسین عالی مقام دوڑتے ہوئے آئے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے ہیں۔ دیکھا کہ بھائی جو ہے وہ سارے زخمی شدہ ہیں، تیروں سے بھرے ہوئے ہیں، نیزوں کے زخمات سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے بھائی کو جھولی میں لیا ہے، جھولی میں لے کر خون صاف کر رہے ہیں، خون صاف کر رہے ہیں۔ اب وہ امام عالی مقام نے جب کیا اپنے بھائی غازی عباس کو جھولی میں لیا، آپ نے اپنا سر جھولی سے نیچے ہٹا دیا اور نیچے اپنے آپ کو دھکیلا اور کہنے لگے، اے میرے آقا و مولا، میرا سر اس لائق نہیں کہ آپ کی جھولی میں آئے۔ میں نوکر ہوں، میں غلام ہوں آپ کا۔ اے آقا ایسا مت کیجئے، ایسے مت کیجئے۔ آپ نے
آپ نے فرمایا اے میرے بھائی اب بتا تیری کوئی خواہش ہو تو میں پوری کر دوں. آپ نے فرمایا اے میرے مولا حسین میری خواہش ہے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, یہاں جو بھی لاش گرتی ہے آپ خیمے میں جاتے ہیں لے جا کے میری لاش کو خیمے میں مت لے جانا, میں اس لائق نہیں کیونکہ میں سکینہ کی پیاس نہیں بجھا سکا. میرے بھائی میرے آقا مولا میری لاش کو خیمہ حسینی میں مت لے جانا. کہیں سکینہ نے سوال کر دیا تو عباس کیا جواب دے گا؟ حضرت امام عالی مقام سے انہوں نے یہ وصیت کی کہ میری لاش کو خیمے میں مت لے جانا اور میری بھتیجی سکینہ سے کہنا کہ آپ کا چچا وعدہ پورا نہ کر سکا, آپ کے لیے پانی نہ لا سکا, ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. اب کچھ سانسیں چل رہی تھی نا تو امام حسین نے فرمایا اے عباس میری بھی ایک خواہش ہے, جاتے جاتے میری ایک خواہش پوری کر دو. عباس میری ایک خواہش پوری کر دو. وہ کہنے لگے میرے آقا مولا میں کیا کر سکتا ہوں, آپ حکم کیجئے, میں اس عالم میں کیا کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا اے میرے بھائی تو نے زندگی میں کبھی بھی مجھے بھائی کہہ کے نہیں بلایا, جب بھی مجھے بلایا آقا مولا کہہ کے بلایا ہے. آج میری خواہش ہے کہ تو مجھے بھائی کہہ کے بلائے. اللہ اکبر. حضرت غازی عباس علمدار شہید ہوئے. یہ حسینی سپاہ کا علمدار تھا, وفا کا پیکر تھا, اب وہ شہید ہو گئے. حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے, اونو محمد بھی شہید ہو گئے. اب حضرت غازی عباس علمدار وہ بھی شہید ہو گئے. اب امام عالی مقام خود تیاری کرتے ہیں کہ اب میں مقتل میں جاؤں گا, اب میں جا کر یزیدی فوجوں سے لڑوں گا. اب تیار ہو رہے تھے کہ بیٹے علی اکبر آ گئے. حضرت علی اکبر آئے. حضرت علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ ہیں, وہ صورت مصطفیٰ ہے, ہو بہو مصطفیٰ کی صورت ہے, ہو بہو مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی صورت ایسی صورت تھی کہ جیسی صورت مصطفیٰ کی تھی, اس ایسی صورت کہ جس کی قسمیں خود رب اٹھاتا تھا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا کہہ کر رب تعالیٰ نے حسین کو ایسا بیٹا دیا تھا کہ ہو بہو مصطفیٰ کی صورت تھی کہ جب بھی امام عالی مقام کو اپنے نانا کی زیارت کرنا ہوتی تھی تو اپنے بیٹے علی اکبر کو سامنے بٹھا کر اور وہ زیارت کر لیا کرتے تھے اپنے نانا محمد کی. اب جب وہ تیاری کرنے لگے امام عالی مقام, حضرت علی اکبر آ گئے. وہ کہتے ہیں بابا آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں, یہ یزیدی فوج میرے خون کی پیاسی ہے, میں جا رہا ہوں ان سے لڑوں گا. آپ نے فرمایا کہ میرے جیتے جی آپ مقتل میں نہیں جا سکتے, میں 18 سالہ نوجوان ہوں, مجھ سے بوڑھے باپ کی لاش نہیں اٹھائی جائے گی. اے میرے بابا مجھے اجازت دے دے. آپ نے فرمایا میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ اے میرے اکبر میں تجھے دیکھتا ہوں, مصطفیٰ کی یاد تازی کر لیتا ہوں, اپنے نانا کا چہرہ تک لیتا ہوں, اپنے نانا کے دیدار کی پیاس بجھا لیتا ہوں. اے علی اکبر میں تجھے نہیں چھوڑتا, میں تجھے اجازت نہیں دیتا. حضرت علی اکبر نے فرمایا اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو میں اپنے دادا علی کو, مولا علی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں اپنی اماں سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اے میرے بابا جان مجھے اجازت دے دیجئے. آپ نے فرمایا دیکھو مجھے زیادہ تنگ نہ کرو, میں آپ کو اجازت نہیں دیتا. جب بہت اصرار کیا تو آپ نے کہا مجھ سے زیادہ تجھ پر تیری پھوپھو زینب کا حق ہے, جس نے تجھے ماں بن کر پالا ہے.
18 سال تجھے کبھی اپنے آپ سے جدا نہیں کیا. جا سیدہ زینب کے پاس چلا جا, وہ تجھے اجازت دے تو چلا جانا. اب سیدہ زینب قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی خیمے میں. اونو محمد شہید ہو چکے, عباس جیسا بھائی شہید ہو چکا, مگر سیدوں نے قرآن پاک کی تلاوت نہ چھوڑی, قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی. جب دیکھا سامنے علی اکبر ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں, ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے, سیدہ پریشان ہو گئی. فرمایا اے علی اکبر کیا چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو, اور بتاؤ ہم کیا مدد کر سکتے ہیں, آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا اے پھوپھی اماں مجھے اجازت دو, میں جانا چاہتا ہوں, مقتل میں شہید ہونا چاہتا ہوں, میں اپنے بابا سے پہلے میں جانا چاہتا ہوں. جب حضرت علی اکبر کی یہ بات سنی, روایات میں آتا ہے سیدہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی, سیدہ بے ہوش ہو کر نیچے. اللہ, سیدہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی. کافی دیر تک بے ہوش رہی, کافی دیر تک بے ہوش رہی. جب ہوش آیا, یہ حضرت علی اکبر پاؤں پر پڑے رہے اور پاؤں سے اٹھتے نہ تھے. جب ہوش آیا کافی دیر کے بعد, سیدہ زینب کو جب ہوش آیا, فرمایا اے میرے علی اکبر جا تو چلا جا, جا تو چلا جا. وہاں بی بی شہر بانو کھڑی تھی, وہ کہتی ہے سیدہ پہلے تو آپ اجازت نہیں دے رہی تھی, اب آپ نے کیسے اجازت دے دی. تو آپ نے فرمایا جب میں بے ہوشی کے عالم میں گئی تو کیا نانا محمد آ گئے تھے, نانا محمد نے مجھ سے کہا اپنے بیٹے علی اکبر کو اجازت دے دے, ہم حوض کوثر کے جام لیے بیٹھے ہیں, اجازت دے دے. اللہ, حضرت علی اکبر تیار ہوئے, سر پر دستار باندھی, مولا علی کی دستار باندھی, سر پر اپنے بابا کی دستار باندھی, مولا علی کی دستار باندھی, اور آپ گھوڑے پر سوار ہوئے. جب گھوڑے پر سوار ہوئے جانا چاہتے تھے, رک گئے, مدینے کی طرف دیکھنے لگے. امام حسین علی مقام نے فرمایا اے بیٹا ڈر گئے ہو, مقتل میں نہیں جانا چاہتے. آپ نے فرمایا بابا جان میں ڈرا نہیں, مگر مجھے اپنی بہن سغرا یاد آ رہی ہے جس سے میں وعدہ کر کے آیا تھا 1 مہینے بعد میں تجھے لے جاؤں گا. بابا میری بہن سے کہنا میں اس کا وعدہ پورا نہ کر پاؤں گا. میرے بابا, میری بہن سغرا میری راہ تکتی ہوگی, بس سے کہہ دینا کہ تیرا بھائی غریب الوطنی میں وہ تیری خواہش پوری نہ کر سکا. اب حضرت علی اکبر جب میدان میں آئے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے 14ویں کا چاند اتر آیا ہو. ارے ہم شکل مصطفیٰ ہے, ہم شکل مصطفیٰ ہے, ہو بہو محمد ہے, مگر وہ دولت کے پجاری تھے, وہ انعام کے پجاری تھے, وہ حکومت کے پجاری تھے. ان کی آنکھیں بند ہو چکی تھی, ان کے دل بند ہو چکے تھے, دلوں پر مہریں لگ چکی تھی. اب سامنے محمد مصطفیٰ کی صورت ہے, مگر کوئی کسی کو رحم نہ آیا, کسی کو رحم نہ آیا. اب ایک ایک کر کے اگر کوئی آتا تو کیا, کیونکہ یہ علی کا بچہ تھا, رگوں میں شیر خدا کا خون تھا. ایک ایک کر کے جو آتا آپ سب کو ڈھیر کرتے چلے جاتے, ڈھیر کرتے چلے جاتے, گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے جاتے. جو سامنے آتا, کتنا ہی بڑا پہلوان کیوں نہ ہوتا, کتنا ہی بڑا جنگجو کیوں نہ ہوتا, اگر ایک کر کے آتا تو ان کی بہادری کے سامنے نہ ٹھہر سکتا تھا. ایسے جلوے دکھا رہے تھے, ایسے جلوے دکھا رہے تھے کہ عمر سعد حیران ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ کا پاسا پلٹ جائے. وہ حیران ہوا یہ کیا ہونے جا رہا ہے. اب ایک لمحے کو جب گرد و غبار زیادہ اڑی اور حضرت علی اکبر کو پیاس کی شدت نے بہت تنگ کیا, پیاس کی شدت نے بہت تنگ کیا, آپ نے دوبارہ خیمے کی طرف آئے, آپ دوبارہ خیمے کی طرف آئے. فرمایا
اے بابا حسین، اے بابا حسین ذرا سنبھالیے، ذرا سنبھالیے۔ امام علی مقام نے گود میں لیا۔ آپ کہتے ہیں حضرت علی اکبر، بابا اگر ایک گھونٹ پانی کو مل جائے تو میں تازہ ہو کر ایسی جنگ کروں گا، آپ دیکھیے گا۔ ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو میں ایسی جنگ کروں گا، آپ دیکھیے گا۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں، اے علی اکبر تو جانتا ہے میرے پاس پانی تو نہیں، ہاں مگر وہ زبان ضرور ہے کہ جس زبان نے محمد عربی کی زبان کو چوسا ہے، محمد عربی کی زبان کو چوسا ہے۔ میری زبان اپنے منہ میں لے لے اور میری زبان چوس۔ آپ نے اپنی زبان حضرت علی اکبر کے منہ میں ڈالی، آپ نے زبان چوسی، آپ دوبارہ مقتل میں گئے اور ایسے لڑ رہے تھے، ایسے لڑ رہے تھے کہ جنگ کا پاسا پلٹنے والا تھا۔ اتنے میں آواز آئی، اے بیٹے علی اکبر کب تک جنگ کرے گا؟ ذرا دیکھ تیرا بابا علی آ گیا ہے حوض کوثر کا جام لے کے، تیرا نانا حضرت محمد آ گیا ہے حوض کوثر کے جام لے کے، تیری ماں سیدہ آ گئی باہیں پھیلائے ہوئی۔ اے علی اکبر کتنی دیر تک لڑے گا؟ اب ایک بدبخت آیا، ایک بدبخت آیا، اس نے کیا کیا؟ پیچھے سے وار کیا اور نیزے کا ایک ایسا وار کیا کہ نیزہ اندر گھس گیا اور پار ہو گیا، نیزہ پار ہو گیا۔ اب حضرت علی اکبر پر تیروں کی برسات کی گئی، تیروں کی برسات کی گئی، تلواروں کی برسات کی گئی، اور آپ نے اپنے بابا کو بلایا، یا بتا یا حسین، اے میرے بابا حسین اپنے علی اکبر کو سنبھالیے، اے میرے بابا حسین۔ حضرت امام حسین علی مقام نے دوڑ لگائی، حضرت امام حسین علی مقام نے دوڑ لگائی۔ اب حضرت علی اکبر کڑیل جوان 18 سال کا۔ اے اولاد والوں ذرا سوچئے، ذرا سوچئے، جس کا 18 سال کا نوجوان بچہ ہو ذرا سوچے وہ، اور وہ بھی ایسا کہ جو ہم شکل مصطفیٰ ہو، جو مصطفیٰ کی صورت ہو۔ اب آپ کی جھولی میں حضرت علی اکبر ہے، آپ خون صاف کرتے ہیں۔ حضرت علی اکبر کہتے ہیں، بابا اگر یہ آپ نیزہ نکال دینا، یہ جو برچھی مجھے لگی ہے یہ نکال دے، میں دوبارہ جنگ کروں گا، آپ دیکھیے گا میں کیسی جنگ کرتا ہوں۔ حضرت علی اکبر کی یہ بات سنی، امام علی مقام نے نیزہ نکالا، خون کا فوارہ اٹھا، اور حضرت علی اکبر کی روح کب سے ان سری سے پرواز پر گئی۔ اب وہ بدبخت لوگ تھے نا، اب امام حسین علی مقام اکیلے تھے، اب وہ کیا کرتے تھے؟ کوئی گھوڑے سے امام علی حضرت علی اکبر کی لاش کو دائیں طرف کھینچ لیتا، کوئی بائیں طرف کھینچ لیتا، کبھی حسین دائیں طرف بھاگتے اپنے علی اکبر کے پیچھے، کبھی حسین بائیں طرف بھاگتے اپنے علی اکبر کے پیچھے۔ ظالموں نے اتنا ہی نہیں پھر علی اکبر کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت علی اکبر کے جسم اقدس پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ اب گھوڑوں نے پامال کیا لاشا علی اکبر کو، حسین تنہا تھے۔ حسین نے آواز لگائی، ہے کوئی جو مجھ حسین کی مدد کرے؟ ہے کوئی جو مجھ حسین کی مدد کرے؟ اللہ، ہے کوئی جو مجھ حسین کی مدد کرے؟ اب لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے میرے دوستو، سنیے گا، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے، کہیں کوئی ٹکڑا بکھرا ہوا ہے، کہیں کوئی ٹکڑا بکھرا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین علی مقام نے اپنی دستار اتاری۔ آپ لوگ لاش اٹھاتے ہیں نا، یہ لاش بھی عجیب لاش تھی۔
کہیں سے لاش کا کوئی ٹکڑا اٹھایا، کہیں سے ہاتھ اٹھایا، کہیں سے پاؤں اٹھائے، کہیں سے انگلیاں اٹھائی۔ اللہ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام نے گٹھڑی بنائی ہے، گٹھڑی بنائی۔ اب گٹھڑی کو اٹھانا چاہا تو اٹھتی نہیں، تو امام علی مقام نے فرمایا ہے کوئی جو مجھ حسین کی مدد کرے، ہے کوئی جو مجھ حسین کی مدد کرے۔ آواز آئی اے میرے بیٹے حسین، تیرا بابا علی آ رہا ہے، تیرا نانا محمد آ رہا ہے۔ اللہ۔ وہاں سے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا یہ منظر دیکھ رہی تھی، بابا نے گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے۔ اب بابا جب لا رہے تھے، روایات میں آتا ہے امام علی مقام کی عمر اس وقت 56 سال 5 مہینے اور کچھ دن تھی، اور امام علی مقام کے داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا، اور سر مبارک کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ 56 سال کی عمر تھی، 56 سال 5 مہینے اور کچھ دن۔ جب خیمے سے علی اکبر کی لاش لینے کو گئے تھے، سارے بال کالے تھے۔ جب مقتل سے خیمے تک لاش لائے، حسین کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ حضرت سکینہ کہتی ہے آج میرے باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، میرے پاپا بوڑھے ہو گئے۔ بڑا سخت لمحہ تھا، بڑا سخت لمحہ تھا۔ ہم شکل پیغمبر لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ اب جب امام علی مقام دوبارہ جانا چاہتے تھے، ساری بیویاں آ گئیں، ساری بیویاں آ گئیں اور ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ امام علی مقام سے کہتی ہیں، حضرت علی اصغر کی ماں کہتی ہے اے امام، حضرت علی اکبر گئے، ہم نے صبر کیا۔ حضرت عباس کی شہادت پر ہم نے صبر کیا، حضرت اولو محمد کی شہادت پر ہم نے صبر کیا۔ اے امام علی مقام، یہ 6 ماہ کا معصوم بچہ ہے، 3 دن سے بھوک ہے، 3 دن سے پیاس ہے، چھاتیاں سوکھ گئی، دودھ بھی نہیں بنتا۔ 3 دن سے اس معصوم بچے نے کچھ نہیں پیا۔ اے امام علی مقام، آپ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہم پانی نہیں چاہتے، آپ حضرت علی اصغر کو لے جائیے، ان سے کہیے کہ اگر تمہاری نظر میں کسی کا کوئی قصور ہے تو ہمارا ہوگا۔ یہ معصوم ہے 6 مہینے کا، یہ تو تیر بھی نہیں چلا سکتا، یہ نیزہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر 2 گھونٹ پانی کے مل جائے، 2 گھونٹ پانی کے مل جائے، ہو سکتا ہے یہ 22,000 کا لشکر ہے، ان میں سے کوئی صاحب اولاد ہو اور اس کا علی اصغر جتنا بیٹا ہو، اس کو ترس آ جائے اور حضرت علی اصغر کے حلق میں کچھ 2 قطرے ہی پانی کے ڈال دے۔ امام علی مقام نے فرمایا مجھے مجبور نہ کرو، مجھے میری ماں نے ہمیشہ دینا سکھایا ہے، کبھی میری ماں نے مجھے مانگنا نہیں سکھایا، مجھے مجبور نہ کرو۔ مگر بیویوں نے ہاتھ جوڑ لیے، اے امام علی مقام، ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، جنگ ہوگی تو ہمارے ساتھ ہوگی، یہ معصوم بچہ ہے، اسے لے جائیے۔ آپ کو مجبور کیا گیا،
امام علی مقام نے 6 مہینے کا حضرت علی اصغر اسے اپنی گود میں لیا. آپ نے گرمی بہت زیادہ تھی نا, بہت سخت گرمی تھی, کربلا کا تپتا ریگزار تھا. آپ نے اپنے معصوم علی اصغر کو لپیٹا اور لپیٹ کر لے کے آئے مقتل کی طرف. وہاں یزیدی فوجیں دیکھ رہی تھی. عمر سعد کہتا ہے دیکھو حسین آ رہا ہے. اب حسین ہار گیا ہے, اب قرآن لے کے آ رہا ہے. اب محسوس یوں ہو رہا تھا کہ حسین کی گود میں جیسے قرآن ہو, یوں محسوس ہو رہا تھا. اب وہ کہتا ہے عمر سعد کہتا ہے میرے فوجیوں, چاہے قرآن بھی لا رہا ہو, قرآن کا بھی لحاظ مت کرنا, قرآن پر بھی تیر چلا دینا, قرآن کو بھی پھاڑ دینا. اگر حسین یزید کی بیعت سے انکار کرے تو قرآن کا بھی احترام نہ کرنا. امام علی مقام آئے اور امام علی مقام کہنے لگے اے یزیدیو, اگر تمہاری جنگ ہے, تم سمجھتے ہو کسی کا کوئی قصور ہے تو وہ میرا ہوگا, مگر یہ چھوٹا بچہ ہے, یہ تیر نہیں چلا سکتا, یہ تلوار نہیں چلا سکتا. میرا 6 مہینے کا معصوم بچہ ہے, 2 گھونٹ پانی کے پلا دو, 2 گھونٹ پانی کے پلا دو, میں تمہیں اپنے نانا سے حوض کوثر کے جام لے کے دوں گا. ارے تم نے ان پر پانی بند کر دیا ہے, ان پر پانی بند کر دیا ہے جو حوض کوثر کے مالک ہیں. ہم اپنے لیے پانی طلب نہیں کرتے, پانی طلب نہیں کرتے. یہ چھوٹا معصوم ہے 6 مہینے کا, اس کے حلق میں 2 قطرے ڈال دو پانی کے. اب وہ یزید بدبخت, یزیدی فوجیں بدبخت تھی, ظالم تھی, سفاک تھی. عمر سعد نے کہا اے حرملہ کیا دیکھ رہے ہو, تیر چلاؤ اور قصہ ختم کر دو, تیر چلاؤ اور قصہ ختم کر دو. حرملہ نے تیر جوڑا, حرملہ نے تیر جوڑا, تیر لگانے والا تھا کہ تیر گر گیا, تیر گر گیا. دوبارہ تیر جوڑا, دوبارہ تیر لگانے والا تھا, دوبارہ اس سے تیر گر گیا, کانپنے لگ گیا. وہ عمر سعد کہتا حرملہ تجھے کیا ہو گیا, تجھے کیا ہو گیا, تو تو بڑا تیر انداز تھا, آج تیرا تیر کیوں گر رہا ہے. حرملہ کہتا ہے میں جب بھی تیر جوڑتا ہوں سامنے ایک برقع پوش بیوی آ جاتی ہے, کہتی ہے حرملہ میرے 6 ماہ کے بچے پر تیر مت چلانا, میرا معصوم بچہ ہے, میرے 6 ماہ کے بچے پر تیر اللہ اکبر, اللہ اکبر. ظالم بدبخت حرملہ سے کہتا ہے ظالم ہمت کر, تو بڑا تیر انداز ہے. آخر کار حرملہ نے تیر چلایا, تیر چلایا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی اصغر کی گردن چھوٹی تھی, تیر اتنا بڑا تھا, تیر لگا حضرت علی اصغر کے گلے سے پار ہو کر حسین کے بازوؤں سے نکلا ہے. تیر چھٹا جد حرملدہ ونگل معصوم دے جمع ترائے واری والد منہ بچو نکلی یارو اماں تیر چھٹا
دے منہ وچوں نکلی یارو اماں اماں ادو خیمے وچوں آواز آئی میں کمار مکایا غماں میں کوہلا چاری پردیسی تک پہنچ نہ سکتی ہم اب وہ ذرا منظر اپنا چشم تصور میں لے کے آئیے کہ حسین نے وہ تیر کیسے نکالا ہوگا جو تیر اتنا بڑا تھا کہ حسین کے بازو سے نکلا ہے تیر کیسے الگ کیا اب کیونکہ تیر لگا نا تو آپ کے سارے ہاتھ حسین حضرت علی اصغر کے خون سے بھر گئے تو آپ نے چاہا کہ خون کو اوپر اچھالا جائے روایات میں آتا ہے آسمان سے آواز آئی اے حسین اس معصوم علی اصغر کا بے قصور کا خون آسمان کی طرف مت اچھالنا ورنہ قیامت تک آسمان سے رحمت کا می نہ برسے گا آسمان سے کبھی بارش نہ ہوگی پھر آپ نے چاہا کہ خون کو نیچے زمین پر گرا دوں زمین سے آواز آئی ہے حسین معصوم کا خون زمین پر مت پھینکیے گا زمین پر مت ڈالیے گا ورنہ زمین قیامت تک سبزی نہیں اگائے گی سبزہ نہ اگے گا انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں حضرت امام علی مقام نے ننھی سی لاش اٹھائی ہے حضرت علی اصغر کی اب لے کے آئے نا حسین علی مقام نے کسی کی لاش کو دفنایا نہیں سب کو رکھتے گئے اب حضرت علی اصغر کے لیے قبر کھود رہے حضرت علی کوئی ساتھ نہیں ہے تمہارے مرتے ہم حسین پہ کیوں روتے ہیں پتہ ہے ارے تمہارا مر جائے نا تو تمہارے جنازوں میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں ارے تمہارا مر جائے تو کفن بھی ملتا ہے تمہارا مر جائے تو دفن بھی کیا جاتا ہے تمہارا مر جائے تو غسل بھی دیا جاتا ہے تمہارا مر جائے تو تم اپنے مروں کی قبریں خود نہیں بناتے کوئی اور بناتا ہے یہ حسین ہے جو اپنے بیٹے کی قبر خود بنا رہا ہے اب کیونکہ پانی تو موجود نہ تھا امام علی مقام نے تیمم کرانا چاہا ہے ریت ہاتھ میں لی نا ریت بہت تختی ریت تھی دوپہر کا وقت تختی ریت تھی آپ نے ہاتھ میں لیا ایک نظر اپنے غلام کو دیکھا غلام کو اپنے چاند کو اس وقت کلیجے کا کسے حال بتاؤں اے چاند تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں اس وقت کلیجے کا
کسے حال بتاؤں اے چاند تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی صورت تیری مٹی میں ملائی نہیں جاتی ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی صورت تیری مٹی میں ملائی نہیں جاتی سلام حسین حسین سلام تیری عظمتوں پر حسین تیری نالین پہ سلام حسین تیری دستان پر سلام صبر حسین پر سلام اللہ حضرت اب حسین عالی مقام حضرت علی اصغر بھی شہید کر دیے گئے اب حسین عالی مقام خود تیار ہوتے ہیں اب کوئی باقی نہ رہا اب خود تیار ہوتے ہیں جب تیار ہونے لگتے ہیں نا تو آتے ہیں خیمہ سکینہ میں بچی کو پیار کرتے ہیں اور آدھی رات ہو گئی تھی بی بی سکینہ کو بابا کے سینے پہ سونے کی عادت تھی وہ بابا کے سینے پہ سوتی تھی تو آپ نے اسے پیار کیا ڈھل رات گئی ہن سو جا بچڑی میری دھی معصوم سکینہ تیرے خیمے وچ مہمان ہاں بچڑی ہئی حاضر پیو دا سینہ ڈھل رات گئی ہن سو جا بچڑی میری دھی معصوم سکینہ تیرے خیمے وچ مہمان ہاں بچڑی ہئی حاضر پیو دا سینہ بہو وقت میری ڈٹھے ہنی جدو ہویا وطن مدینہ کل فجر ویلے گھر اجڑ ویسی کل فجر ویلے گھر اجڑ ویسی دیسیا جھڑکا شمر کمینہ آپ نے حضرت سکینہ کو پیار کیا کہا اے میری بیٹی سکینہ تو میرے سینے پہ سویا کرتی تھی نا آج کے بعد تیری جگہ بدل رہے ہیں آج کے بعد تم پھوپھی زینب کے سینے پہ سویا کرنا اور میں علی اصغر کے ساتھ سویا کروں گا میں حضرت علی اصغر کے ساتھ سویا کروں گا آپ نے یہ کہہ کر سیدہ زینب سے فرمایا سیدہ زینب ایک کربلا مجھ حسین پر ٹوٹی ہے دوسری کربلا تجھ پر ٹوٹے گی اے میری بہن تو نے بڑی وفائیں دکھائی دنیا میں اور بھی بہنیں پیدا ہوگی مگر تجھ جیسی بہن کسی اور کی نہ ہوگی تو نے جس طرح
اپنے بیٹے اول محمد مجھ پر قربان کر دیے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے قربان کر دیے، اور جس طرح تو نے صبر کیا ہے، میرا ساتھ دیا ہے، تجھ پر جنت کی حوریں بھی فخر کرتی ہیں، اور خود محمد مصطفیٰ ہمارے نانا کی روح بھی جھومتی ہے۔ اے میری بہن، تو نے صبر کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں اور تجھے وصیت کرتا ہوں، کل جب دن چڑھے گا تو بہت سخت دن ہوگا، اور تمہیں بے پردہ کر دیا جائے گا۔ اس وقت صبر کرنا، صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں اے میری بہن زینب، اپنے بھائی کا آخری سلام قبول کرو، اپنے بھائی کا آخری سلام قبول کرو۔ اب تیاری کرتے ہیں تو سیدہ زینب کہتی ہیں اے میرے بھیا ذرا رک جائیے۔ آپ نے ایک صندوق میں سے پرانی دستار نکالی، ایک دستار نکالی جسے پگ کہتے ہیں، پٹکا، وہ نکالا۔ آپ نے دیکھا، امام علی مقام نے کہا بہن زینب یہ کس کی دستار پہنا رہی ہیں، یہ کیسی دستار ہے اور بہت پرانی لگ رہی ہے۔ آپ کہتی ہے ہاں میرے بھیا، یہ وہی دستار ہے جس کو نانا محمد پہن کر معراج پر رب سے ملاقات کرنے کے لیے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جب گئے تھے تو یہی دستار پہنی ہوئی تھی۔ اب آپ یہ دستار پہن کر چلے جائیں، ہو سکتا ہے یہ دستار پہن کر آپ جائیں گے تو ان کو شرم آ جائے، حیا آ جائے۔ آپ نے وہ دستار پہنی کہ جو دستار پہن کر رسول خدا معراج پر تشریف لے گئے تھے، وہ دستار پہنی، اور کمر میں سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی چادر باندھی کمر میں ان کی چادر باندھی کہ جن کی چادر کو دیکھ کر فرشتے بھی حیا کرتے، اور ہاتھ میں تلوار حیدری، اپنے بابا علی کی تلوار ہاتھ میں لی، تلوار حیدری لے کر آپ مقتل میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، جب گھوڑے پر سوار ہوئے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا چل نہیں رہا، گھوڑے کو ذرا دوبارہ تیزی سے لگام کھینچ کے ایڑ لگائی، گھوڑا چلتے نہیں۔ امام علی مقام گھوڑے سے مخاطب ہوتے ہیں، اے گھوڑے تجھے کیا ہو گیا؟ میرا آخری پرچہ ہے، اس میں مجھے کیوں کمزور کر رہا ہے؟ مجھے یہ پرچہ دے دینے دے، مجھے کیوں کمزور کر رہا ہے؟ چلتا کیوں نہیں؟ گھوڑے نے منہ نیچے کر لیا، پھر اوپر کرتے ہیں، پھر منہ نیچے کرتا ہے، پھر اوپر کرتا ہے، پھر نیچے کرتا ہے۔ جب امام علی مقام نے نیچے دیکھا تو حضرت بی بی سکینہ گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ کر رو کے کہہ رہی ہے گھوڑے میرے بابا کو مت لے جا، جو بھی یہاں گیا ہے واپس نہیں آیا، میں اپنے بابا کے سینے پہ سوتی ہوں۔ اے گھوڑے میرے بابا کو مت لے جا، اے زلجلہ میرے بابا کو مت لے جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام علی مقام گھوڑے سے تشریف لائے، گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، سیدہ زینب کو بلایا، آپ نے فرمایا آپ انہیں سمجھائیے۔ آپ نے سیدہ سکینہ کو سمجھایا۔ سیدہ زینب نے کہا بابا کو اجازت دے دو، آپ میرے ساتھ سوئیں گی میرے سینے پر، میں آپ کا خیال رکھوں گی، آپ میرے ساتھ سوئیں گی۔ اب
امام حسین عالی مقام نے ایک نظر بی بی سکینہ کو دیکھا، ایک نظر سیدہ زینب کو دیکھا اور مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جب مقتل کی طرف روانہ ہوئے، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے کہا اے یزیدیو، اے شامیو، دیکھو یار ان بچوں کو یہاں لے کے آؤ، یہ سیدوں کے بچے رو رہے، ادھر آ جائے بیٹا، ادھر آ جائے، ادھر آ جائے۔ آپ نے فرمایا اے شامیو، اے یزیدیو، دیکھو میرے سر پر وہی دستار ہے کہ جس دستار کو پہن کر میرے نانا محمد معراج پر گئے تھے۔ اس دستار کا ہی حیا کرو، مجھ سے جنگ کر رہے ہو۔ میں وہ ہوں کہ جس کے لیے میرے نانا نے محمد نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میں وہی حسین ہوں جس کے لیے میرے نانا نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدۃ الشباب اہل جنہ، کہ میرے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ فرمایا لوگوں، اے شامیوں مجھے پہچانو، میں وہی حسین ہوں جو مصطفیٰ کے کندھوں پر سواری کرتا تھا۔ اے شامیوں مجھے پہچانو، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے میرے نانا سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ کچھ حیا کرو، ہم وہی مصطفیٰ کی آل ہے کہ اگر نماز میں ہم پر درود نہ پڑھو تو کسی مسلمان کی نماز نہیں ہوتی، اگر ہم پر درود نہ پڑھو تو کسی مسلمان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اے شامیوں مجھے پہچانو، دیکھو میری کمر میں کس کی چادر بندھی ہوئی ہے، یہ وہی چادر ہے کہ جس چادر سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے خطبہ دے ہی رہے تھے، عمر صاحب نے کہا اے حسین خطبہ دینے کا وقت نہیں ہے، یا تو یزید کی بیعت مان لو، قبول کرو، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب اس نے کہا کہ یزید کی بیعت کر لو تو حسین کے خون کو جلال آیا۔ حسین نے کہا بدبخت، تو اب بھی سمجھتا ہے حسین یزید کی بیعت کرے گا؟ اگر مجھے بیعت کرنی ہوتی تو میں اونو محمد شہید نہ کرواتا، میں حضرت علی قاسم شہید نہ کرواتا، میں حضرت غازی عباس شہید نہ کرواتا، میں اپنا بیٹا ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر شہید نہ کرواتا، میں معصوم علی اصغر شہید نہ کرواتا۔ بدبخت چپ ہو جا۔ اب جنگ شروع ہوئی، گھمسان کی جنگ تھی۔ امام حسین اب جنگ لڑ رہے ہیں، جو بھی سامنے آتا اسے ڈھیر کرتے چلے جاتے۔ اب حسین علی کا بیٹا، شیر خدا کا بیٹا لڑ رہا ہے، جو بھی سامنے آتا اسے ڈھیر کرتے چلے جاتے، ایک ایک کر کے جو بھی آتا اسے ڈھیر کرتے چلے جاتے۔ سینکڑوں یزیدی، یہ ایک حسین سینکڑوں یزیدی
ان کو واصل جہنم کیا۔ اب لگ رہا تھا کہ پاسا پلٹ جاتا، جنگ کا پاسا پلٹنے والا تھا۔ آواز آئی، اے میرے بیٹے حسین کب تک جنگ کرے گا؟ اے میرے بیٹے حسین کب تک جنگ کرے گا؟ اب دیکھ تیرے نانا آ گئے ہیں، حوض کوثر کے جام لے کے آ گئے ہیں۔ حسین اب نانا کو دیکھ، حسین نانا کو دیکھ کے حوض کوثر کے جام لے کے آ گئے ہیں۔ اب ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے امام علی مقام کو تیر مارا، جو تیر سیدھا پیشانی پہ آ کے لگا۔ وہ پیشانی جسے مصطفیٰ چوما کرتے تھے۔ مسلمانوں، شرم نہیں آئی تمہیں؟ شرم نہیں آئی؟ حجر اسود کو مصطفیٰ نے صرف ایک دفعہ بوسہ دیا ہے، حجر اسود کو صرف ایک دفعہ چوما۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ جا کے حجر اسود کو چوما۔ ارے یہ حسین ہے جس کو مصطفیٰ نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ چوما تھا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیر لگا، پیشانی میں تیر لگا۔ امام علی مقام جب گھوڑے نے دیکھا نا، گھوڑا کہ اب امام گرنے والے ہیں، تو اس نے خود اپنے آپ کو نیچے کر دیا۔ یہ ادب والے گھوڑے تھے، ادب والے جانتے تھے کہ ہم پر جنت کا سردار سوار ہے، ادب والے گھوڑے تھے۔ اب پتہ ہے، آپ بھی سنتے ہوں گے نا، حسین کے گھوڑے کو ذوالجناح کیوں کہتے ہیں؟ یہ ذوالجناح کیوں کہتے ہیں؟ بھائی ذوالجناح کا مطلب ہوتا ہے پروں والا گھوڑا، پروں والا گھوڑا۔ اب اسے پروں والا گھوڑا کیوں کہا گیا؟ کہ گھوڑے پر اتنے تیر لگ گئے تھے کہ جو کوئی دور سے دیکھتا لگتا تھا کہ جیسے گھوڑے کے پر نکل آئے ہوں۔ اس لیے حسین کے گھوڑے کو ذوالجناح کہا جاتا ہے۔ اللہ۔ اب امام علی مقام پر بارش ہونے لگی، کہیں سے نیزے، کہیں سے تیر، کہیں سے برچھیاں آ رہی ہیں، اور امام لہو لہان ہو گئے، لہو لہان ہو گئے اور زخموں سے چور ہو گئے۔ بعض روایات میں آیا 982 زخم لگے امام علی مقام کو۔ بعض روایات میں آیا اتنے زخم لگے، اتنے زخم لگے کہ کوئی حصہ نہ تھا کہ جہاں زخم نہ ہو۔ اب خولی بدبخت آگے بڑھا کہ میں حسین کی گردن اتار دوں۔ خولی بدبخت آگے بڑھا، مگر جب آگے بڑھا تو کانپ گیا حسین کو دیکھ کر، اتنا ہیبت اور اتنی جلال تھا۔ مگر پھر شمر ذوالجوشن وہ آگے بڑھا اور حسین کے سینے پہ چڑھ گیا۔ ارے وہ سینہ کہ جسے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، آج بدبخت اس سینے پہ چڑھ گیا ہے۔ ایک ناپاک شخص، ایک بدبخت شخص اس سینے پہ چڑھ گیا جس سینے کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، اس سینے پہ چڑھ گیا۔ شمر ذوالجوشن امام علی مقام نے کہا، اے بدبخت، ذرا قمیض کے بٹن کھول، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کون ہے۔ جب بٹن کھولے تو اسے برس کے نشان تھے۔ جب برس کے نشان دیکھے تو امام علی مقام نے فرمایا، ہاں ہاں، تو وہ بدبخت ہے کہ جس کے بارے میں میرے نانا محمد نے اور میرے بابا نے مجھے بتا دیا تھا کہ جو تیری گردن اتارے گا، جو تیرا سر تن سے جدا کرے گا، اس بدبخت کتے کے سینے پر برس کے نشان ہوں گے۔ اب امام علی مقام نے فرمایا، ذرا بتاؤ تو صحیح کیا وقت ہو رہا ہے، وقت کیا ہو رہا ہے؟
تو اس نے بتایا کہ جمعے کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا میں وہ حسین ہوں کہ جس نے کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑی، نماز نہیں چھوڑی۔ میں وہ حسین ہوں جس نے کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑی۔ اے بدبخت، مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اب حسین نے اس نے بھی جانا کہ ایسے تو میں گردن نہیں اتار سکتا، حسین کو موقع دیتا ہوں، جیسے ہی سجدے میں جائیں گے تو میں گردن اتار لوں گا۔ اب امام حسین علی مقام جیسے ہی سجدے میں گئے تو شمر ذوالجوشن کمینے لعنتی نے ملعون نے امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آسمان سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی ارجعی، اے نفس مطمئنہ لوٹا۔ امام علی مقام کو بدبخت نے سجدے میں شہید کر دیا، گردن نیزے پہ اٹھا لی گئی۔ ایسا عالم تھا، حافظ ابو نعیم دلائل النبوہ میں لکھتے ہیں جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو سورج کو گرہن لگ گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، اندھیرا چھا گیا اور دیکھنے والوں نے دیکھا ستارے نکل آئے اور ستارے آپس میں ٹکرانے لگے۔ دن کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، مگر دوپہر کا وقت رات کے وقت میں بدل گیا اور سرخ آندھی چلی، سرخ آندھی چلی اور خون برسنے لگا، خون برسنے لگا۔ جس کسی کے بھی کپڑے اگر رات کے وقت باہر ٹنگے ہوئے تھے، صبح جس نے بھی کپڑے دیکھے اس پر خون کا نشان تھا۔ بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا، جس پتھر کو اٹھاتے تھے اس کے نیچے سے خون کے فوارے نکلتے تھے، خون کے فوارے۔ اور یہ 6 مہینوں تک آسمان سرخ رہا، آسمان لال رہا۔ اور یہ جو اب آپ دیکھتے ہیں نا، جب سورج ڈوبتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو لال رنگ، لال سرخی نظر آتی ہے۔ یہ کربلا سے پہلے نہ تھی، جسے شفق کہا جاتا ہے، یہ کربلا سے پہلے نہ تھی۔ آج بھی اگر سورج غروب ہوتا ہے تو غم حسین میں رو رو کے غروب ہوتا ہے، آج بھی غم حسین مناتا ہے۔ اگر انسان غم حسین منانا چھوڑ بھی دے، مگر اللہ کی مخلوق اللہ نے ایسی پیدا کی ہوئی ہے جو آج بھی غم حسین مناتی ہے۔ اور حسین کی جب شہادت ہوئی تو جنوں نے بھی نوحہ پڑھا اور جنات بھی رونے لگ گئے تھے، جنات بھی رونے لگ گئے تھے۔ اور جعفر جن آیا تھا، امام حسین عالی مقام جب سب شہادتیں ہو چکی اور آپ جب جانے والے تھے تو آپ نے دیکھا خیمے کے باہر ایک عجیب شخص کھڑا ہے، عجیب چہرے والا۔ آپ نے کہا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جنوں کا بادشاہ ہوں، مولا علی کا مرید ہوں، میں مولا علی کا مرید ہوں اور میں جنوں کا بادشاہ ہوں، مجھے جعفر کہتے ہیں۔ اور میں وہ ہوں کہ مجھے آپ کے بابا نے کلمہ پڑھایا تھا اور میرے ساتھ میرے سارے قبیلے کو مسلمان کیا تھا۔ اور آج میں نے جب دیکھا کہ آپ کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے تو میں نے کہا آج وقت ہے کہ قرضہ چکا دوں اور آپ کی مدد کو آؤں۔ امام علی مقام نے فرمایا تیری بڑی مہربانی، مگر تو جن ہے اور وہ انسان ہے، تو انہیں نظر نہیں آئے گا نا۔ اور حسین نا انصافی کی جنگ نہیں کرتا،
واہ حسین واہ. اب امام حسین عالی مقام کو جب شہید کر دیا گیا، گردن اتار دی گئی نا، پھر پتا انہوں نے کیا کیا؟ اس پر خوش نہیں ہوئے کہ گردن اتر گئی. اب امر سعد نے کہا کون ہے جو حسین کے لاشے کو پامال کرے گھوڑے دوڑائے؟ کون ہے جو حسین کے لاشے کو پامال کرے گھوڑے دوڑائے؟ تو 10 گھوڑے سوار آگے بڑھے، 10 گھوڑے سوار آگے بڑھے اور حسین کے لاشے کو پامال کرتے چلے گئے. حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑا دیے گئے. اتنے گھوڑے دوڑائے کہ آپ کی پسلیاں تک توڑ دی گئی. روایات میں آتا ہے امام زین العابدین نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میرے بابا کی لاش کا منظر کیا تھا اور میرے بابا پر کیسے گھوڑے دوڑائے گئے. آپ نے فرمایا میں اپنے بابا کا ایک حصہ اٹھاتا تھا تو دوسرا حصہ ٹوٹ کے گر جاتا تھا. ساری پسلیاں توڑ دی تھی میرے بابا کی. میرے بابا کی ساری پسلیاں توڑ دی تھی. اللہ اکبر. ارے لوگ کہتے ہیں تم کیوں روتے ہو؟ بتاؤ کبھی کوئی ایسے بھی شہید ہوا ہے؟ کسی کے بچے ایسے بھی مارے گئے ہیں؟ کسی کے لاشیں ایسے بھی پامال کیے گئے ہیں؟ میں کہتا ہوں اس مجلس سے اٹھنا، اپنی ماں، اللہ آپ کی ماں کو سلامت رکھے، اپنی ماں سے کہنا اے میری ماں اگر تیرے سامنے کوئی میری گردن اڑا دے اور تیرے سامنے میری بوٹیاں بوٹیاں کرے، میرے لاش پر گھوڑے دوڑے، اگر تیری ماں نہ روئی ہم بھی نہیں روئیں گے. کہتے جو میں حسین میں کیوں روتے ہو؟ ارے ایسی شہادت پہ کوئی پتھر ہی ہوگا جو نہیں روگا، انسان تو روئیں گے. رونا ہے اپنی عاقبت لئی، زینب تے کوئی احسان نہیں جیڑا غم میں شبیر چ نہیں روندا. او آدمی تے انسان نہیں، رونا ہے اپنی عاقبت لئی، زینب تے کوئی احسان نہیں جیڑا غم میں شبیر چ نہیں روندا، جیڑا غم میں شبیر چ نہیں روندا. او